اچھا جی، تو پہلا مقام یہ جو میں نے آپ سے کہلوایا وہ کون سا ہے جی؟ بولیے۔ صفا کیا ہوتا ہے؟ صفا اور مروہ، صفا اور مروہ تو بیت اللہ شریف کے عین قریب ہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ادھر لے جائے۔ کوئی گیا ہوا ہے آپ میں سے؟ چلو جائیں گے اکٹھے انشاءاللہ، دعا کیا کرو۔ تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا منا، بولتے جاؤ ذرا۔ 3 میل مشرق کو ہے منا سے، اسی قدر یعنی 3 میل اور فاصلے پر مشرق کی طرف مزدلفہ ہے۔ کیا؟ اور مزدلفہ سے مشرق کو اتنی ہی مسافت پر عرفات ہے، میدان عرفات۔ یہ میدان عرفات وہ ہے جس میں سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا اسی میدان میں قیامت قائم ہو، اندازہ لگا لیں، یہی جگہ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ مکہ مشرفہ سے شمال کی طرف تقریباً 200 میل کے فاصلہ پر مدینہ منورہ ہے، جہاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات علیہ تحیۃ والصلاۃ کا مزار مقدس واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 300 میل شمال کو جبل احد ہے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، کس کو؟ ہاں، احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر فاروق بھی تھے، اور غالباً حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو احد پہاڑ اس طرح جھومنے لگا، ہلنے لگا۔ پتھر بھی کبھی ہلے ہیں، لیکن حضور کی شان دیکھیے، خوشی سے کہ میرے اوپر حضور تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے ٹھوکر ماری پاؤں سے اور فرمایا اسقط یا احد، سکوت اختیار کر، رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی اور صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضور نے اس وقت یہ غیب کی خبر بتائی جب وہ سارے زندہ تھے۔ اچھا جی، تو جبل احد ہے جہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار مبارک ہے۔ مکہ مشرفہ کی بندرگاہ جدہ ہے جو 34 میل کے فاصلے پر بحیرہ کلثم کے ساحل پر ہے۔ حجاز ریلوے لائن 1908 میں دمشق بھی اس کو پڑھتے ہیں، اچھا، مدینہ منورہ تک تیار ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ کی اس وقت تک تیار نہیں ہوئی۔ اس اقلیم میں حرمین شریفین کے علاوہ بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک اور غدیر خم اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ یہ جتنے بھی میں نے پڑھے ہیں یہ کیا تھے؟ غزوے۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں ساحل بحر احمر پر واقع ہے۔ ہجر میں جو وادی القراء میں ہے، آثار سمود اب تک پائے جاتے ہیں۔ آثار سمود سے کیا مراد ہے؟ قوم سمود، ٹھیک ہے، قوم سمود کے ادھر ابھی تک آثار ہیں۔ جیسے کوئی گاؤں پرانا ہوتا ہے تو وہاں کچھ چیزیں نکلتی رہتی ہیں نا، اس جو قوم سمود گزری تھی اور پھر تباہ ہو گئی تھی، اس کے ابھی تک اثر۔ طائف اہل مکہ مشرفہ کا اہل مکہ مشرفہ کا مصیف ہے، یہاں کے میوے مشہور ہیں۔ اقلیم یمن جو حجاز کے جنوب میں بحر احمر بحر ہند کے ساحل سے متصل واقع ہے، اس کی یمن برکت یا کعبۃ اللہ سے جانب یمین ہونے کے سبب سے اس نام سے موسوم ہے۔ یمن، یمین ویسے دائیں کو بھی کہتے ہیں، اچھا، یہ دائیں ہاتھ کو بھی یمین کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، یا دائیں جانب کو بھی یمین کہتے ہیں، لیکن یہ تو خیر نام ہے ادھر۔ اسی اقلیم میں نجران، صنعاء اور سبا اور معارب مشہور تاریخی مقامات ہیں۔ محسنہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ محسنہ یہ ہے، یہ کچھ میری کتاب پہ تو عجیب سے لکھا ہوا ہے۔ حدیدہ اور زبید تجارتی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جگہ کے نام ہیں، چلو کوئی اس میں کوئی فرق لگ بھی گیا تو خیر ہے، پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ صنعاء دار السلطنت ہے جو عدن سے 128 میل ہے۔ کنیسہ کلپس اسی شہر میں تھا۔ کنیسہ یہ وہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، وہ بنے ہوئے۔ اس کا بندرگاہ اس کی بندرگاہ ہونا چاہیے تھا، حدیدہ ہے، جہاں سے
بن اور چمڑے بیرونی ممالک کو جاتے ہیں۔ صنعاء سے 4 دن کی مسافت پر سبا معارب کے آثار پائے جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہوا ہے۔ نجران ایک بڑا شہر تھا جس کے متعلق 70 گاؤں تھے۔ یہ شہر ملک عرب میں عیسائیت کا مرکز تھا۔ یہاں ایک بڑا گرجا تھا، جیسے جو عیسائیوں کے ہوتے ہیں نا عبادت گاہ، اس کو گرجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے بنو عبد المدائن بن دیان حارسی نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بنایا تھا۔ وہ کعبۃ اللہ کی طرف اس کی تعظیم کرتے تھے اور اسے کعبہ نجران کہا کرتے تھے۔ اسی گرجا کے بڑے بڑے پادری ہجرت کے 12ویں سال حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ مباہلہ ایک ہوتا ہے مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ 2 عالم بیٹھ جائیں آمنے سامنے، کسی علمی موضوع پہ بحث کریں۔ مثال کے طور پر بھائی جی نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، فرض کے کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، تو 2 عالم گفتگو کریں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہر بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ مناظرہ کون کرے گا؟ جو عالم ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو دعوت دی تھی نا کہ تم بھی اپنے لے آؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی میرے مقابلے میں آ جاؤ، تم اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، اس طرح تم اپنی بچوں کو لے آؤ میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ساتھ حضرت علی تھے، ساتھ حضرت فاطمہ تھیں، ساتھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ تو مباہلہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ادھر سے بھی 4 بندے آ گئے، ادھر سے بھی 4 بندے آ گئے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کریں گے۔ اب سمجھائی؟ یا جیسے کہ پچھلے دنوں ادھر کوئی ایک بزرگ تھے، انہوں نے مباہلہ کا چیلنج دیا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، ہم آگ میں چھلانگ لگائیں گے، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے، جو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی اور حضرت امام حسن حسین حضرت فاطمہ کو لے کے آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ چہرے اتنے خوبصورت ہیں، انہوں نے تو بد دعا کی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، تو وہ بھاگ ہی گئے تھے پھر۔ تو مباہلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد جی کس پہنچے؟ نجران ایک بڑا شہر تھا، یہاں سے ٹھیک ہے۔ نجران ہی کے ایک گاؤں میں قصہ اصحاب اخرود وقوع میں آیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں پایا جاتا ہے۔ اقلیم حضرموت، یہ ویسے قاری صاحب کی کتاب ہے، قاری سداد قاری محمد ذکر الرحمان صاحب کی، انہوں نے پڑھانی تھی، آج وہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ پڑھایا تھا، تو میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اقلیم حضرموت جو یمن کے مشرق میں بحر ہند کے ساحل سے متصل واقع ہے، اس کے مشہور شہر تریم اور شبام دارالسلطنت ہے۔ ان کے علاوہ مربات، ظفار شہر، یہ شہر وہ دوسرا والا ہے، والا شہر ہے، اور مکلا ساحل پر واقع ہیں۔ مکلا سے لوبان بیرونی ممالک کو جاتا ہے۔ خیر یہ نام آپ کو یاد نہ بھی ہوئے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ اقلیم مہرہ جو حضرموت کے مشرق میں واقع ہے، یہاں کے اونٹ بہت مشہور ہیں جنہیں قبیلہ مہرہ کی نسبت کر کے اہل مہریہ یا موریہ بولتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کو غذا عموماً مچھلی ہے، اچھا وہ اکثر مچھلی پسند کرتے ہیں۔ اقلیم عمان، یہ عمان بھی ایک ملک ہے جو ادھر ہے، عرب ممالک میں آتا ہے، جو مہرہ سے ملحق ہے، مہرہ سے ملحق ہے، ملا ہوا یعنی۔ اس کے مشہور شہروں میں سے مسقط اور سہار ہیں۔ یہاں کے باشندے عموماً خوارج عبادیہ ہیں۔ اقلیم الحصا، جیسے بحرین بھی ایک ملک ہے، اچھا کہتے ہیں کیونکہ یہ بحر فارس اور بحر عمان کے ساحل پر ہے واقع ہے۔ اس طرف کے جزائر میں موتیوں کے مغاز ہیں۔ اس کے مشہور موتیوں کے مغاز یعنی نیچے سے موتی نکلتے ہیں۔ مشہور شہروں میں سے فتیف، حفوف اور ہجر ہیں۔ یہاں کے باشندے عموماً رافضی تبرائی ہیں، رافضی شیعوں کو کہتے ہیں، اچھا، جو حجاز کے مشرق اور صحرائے شام کے جنوب میں ہیں۔ اس
اقلیم کی نسبت حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. نجد یہ جو نجد شہر ہے نا جسے آج کل کہتے ہیں ریاض، یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، اور یہ بھی نشاندہی بھی فرمائی تھی کہ نجد سے ایک ایسا شیطان اٹھے گا جو میرے دیس میں آئے گا اور ادھر آ کے خرابیاں کرے گا. تو وہ عبد الوہاب نامی ایک شخص تھا جو نجد کا تھا. تو عبد الوہاب کے ماننے والے وہابی ٹھہرتے ہیں. سمجھ آئیے ابھی آپ کو؟ یہ وہابی اللہ والے نہیں، وہابی کا معنی ایک ہے نا اللہ والا، یہ وہ اللہ والے نہیں. اس وہاب کے ماننے والے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہابی. اور جو چونکہ وہ نجد کا رہنے والا تھا تو اس نسبت سے انہیں نجدی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک تاریخ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا جی، حدیث شریف میں آیا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. یہ پیشن گوئی محمد بن عبد الوہاب اور فرقہ وہابیہ کی ظہور سے پوری ہو گئی. اس اقلیم کے شمالی حصے میں حرب واحس اور حرب بسوس وقوع میں آئیں جن میں سے ہر ایک 40 سال تک جاری رہیں. وہابیہ کا در سلطنت ریاض ہے. اقلیم احقاف جو عمان اور اجزاء اور نجد و حضرموت مورا کے درمیان میں ایک وسیع بے آباد صحرا ہے، اس کا حال معلوم نہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک حضرموت کے متصل احقاف میں ہی ہے. پیداوار یمن وغیرہ میں پیڑ اور سمغ عربی کے درخت عکاکیہ ہوتے ہیں. حضرموت میں نباتات عطریہ اور مشمومات اور عود فاقلی لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب پہ. کیا بیٹا؟ یہ تو مٹا ہوا ہے. کھجور، کپاس، مکئی، چاول یمن میں خصوصیت سے ہوتے ہیں، اور صنع جنوبی حجاز اور تیامہ میں ہوتی ہے. صنع مکی یہ جو بولتے ہیں. بلستان مکہ مشرفہ کے قریب اور حنا مغربی ساحل پر پائی جاتی ہے. نجد کے گھوڑے اور مورا کے اونٹ مشہور ہیں. گدھے، دمبے، بکریاں اور مویشی کثرت سے ہیں. عرب میں وحوش میں سے شتر مرغ، چیتا، پلنگ، سیاہ گوش اور کفتار ہیں. یہ ابھی ایک چیز آپ کی ختم ہو گئی ہے، پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دوسرے مقدمے پہ طائرانہ نظر. پھر آپ طائرانہ نظر کون سی ہوتی ہے حسین الدین؟ ترنی نظر. طائر ویسے پرندے کو کہتے ہیں. کون ہے؟ یہ پہلا باب پھر آپ کو قاری صاحب شروع کرائیں گے. ابھی آپ کتاب نکالیں گے. کون سی؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرو. یہ آپ نے